میرے بارے میں بھی کراؤڈ کا امپریشن ٹھیک کر دو. سو ہی وینٹ ان ود اے کیمپین کہ ایک فلم اسٹار کو اور دوبارہ اس نے بلایا کہ اس کے ساتھ ایک جوک کریک کرنا ہے آپ نے, اور آپ نے جو ہے نا فلم اسٹار کو کہا یو کریک اپ لائک اینی تھنگ, بے شک جوک فنی ہو نہ ہو, اور اصل میں جوک فنی نہیں تھا. سو دے سینسرڈ دا جوک اینڈ دے میڈ دا لافٹر ویزیبل. اوکے, کہ کس طریقے سے عوام کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ تو بڑے انڈر دا ڈبل میننگ جوکس بھی کرنے والا بندہ ہے, از لائک ون آف اس. بالکل اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو بس کے اندر جو نا نازیبا بکواس کی تھی نا, اور جو کہ پوری امریکہ وائرل ہو گئی تھی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, آئی کینٹ ایون یوز دیٹ, ایوری ون نوز دیٹ. اور بلی بش کے ساتھ جو اس کی آڈیو وائرل ہو گئی تھی, ویڈیو ہی تھی ایکچولی, وہ بائی ڈیزائن تھی. Everyone who knows Edward Bernays knows کہ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے پروپیگنڈا آگے کرنے کی. میں واپس خیر میں سورس پہ جا رہا ہوں, کنزیومرزم پہ آتا ہوں. دے ایکچولی میڈ شیور کہ پروڈکٹ کو, اس کی ذرا ہسٹری 20 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ اس سے پہلے لیس دین 500 آئٹمز ہاؤس ہولڈ ہوتا تھا. بالکل 500 آئٹمز ہاؤس ہولڈ کا مطلب ہے اس وقت اسٹوڈیو میں نا کم از کم کچھ 500-700 چیزیں پڑی ہیں خالی اسٹوڈیو میں. اس بلڈنگ میں تو میں تعداد نہیں کرتا. اس وقت امریکن ایوریج ہاؤس ہولڈ 300,000 آئٹمز پر ہاؤس ہولڈ پہ ہے. اس میں پینسل بھی آتی ہے, چابی, کی چین, کپ, ٹیبل, سب 300,000 آئٹمز پر ہاؤس ہولڈ ایوریج ہے اس وقت. یہ 500 آئٹمز کا مطلب ہے ایلیٹ تھے آپ. اور کامن سینس کی بات ہے, آپ کو 90% آپ کے گھر کی جتنی بھی چیزیں اس کی ضرورت نہیں پڑی. لیس دین 1% آف دا ٹائم آپ وہ والے آئٹم استعمال کرتے ہیں جو گھروں میں ہم نے اسٹور کیے ہوتے ہیں. بلکہ میں ایک ریسرچ پڑھا تھا جس میں آج سے 50 سال پہلے, صرف 50 سال پہلے, ایک جو آج کل کی لڑکی ڈریسز پہن رہی ہے, مطلب اس کی جو 0 to 20 آج جو بچی پیدا ہوتی ہے نا, آج 20 سال تک وہ 5,000 ڈریسز بناتی ہے. جو آج بچی پیدا ہوگی 20 سال تک 5,000 ڈریسز وہ بنائے گی. اور جو میرے پاس آج ڈریسز ہیں 50 سال پہلے اس سے کہیں کم لوگوں کے پاس ڈریس ہوتے تھے. ہماری تو کلوزٹس بھری ہوتی ہیں کپڑوں سے. دیکھ سکتے ہیں ناؤ دا بگ آرگیومنٹ اس کے سر ہیپینس انڈیکس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں. منی یو آر اگینسٹ دا ویری فیکٹ. یہ تو آپ کور فلسفی کو توڑیں. پہلے تو وہ والی چیز سوال کا جواب دیں کہ منی میکس یو ہیپی. ہاں جی, the question میں آتا ہوں اس کے اوپر بائی دا وے, مگر money makes you the biggest prey for this consumerism by design, because ہم پیدا ہی پانی میں ہوئے. ہم یہ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ صرف 100 سال پہلے جتنا منیملسٹک ایلیٹ تھا, ایلیٹ بالکل غیر جو ہے مڈل کلاس تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, مگر جو ایلیٹ تھا نا ادھر 500 سے زیادہ آئٹم نہیں ہوتے تھے گھر میں اس کے. بالکل مطلب یہ سمجھ لیں وہ جو نہیں وہ پٹھان میرے دوست ہے نا, تو ان کے گھر میں جاؤ نا تو لیونگ روم میں کارپیٹ ہوتا ہے اور گاؤں تک ہمارے گھروں میں دیکھ لیں مطلب ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم. والد صاحب جب موبائل میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے جب بلایا, ان کے دوست تھے, انہیں گھر پہ دعوت دی, تو وہ پریزیڈنٹ موبائل کا آیا, بابا بھی تھے, کوئی دوست یار تھے, تو انہوں نے کہا اپنا گھر تو دکھاؤ مجھے, میجر شو می یور ہاؤس. وہ میجر تھے حالانکہ ان کے, وہ جب وہ گھر دکھائے کہتے ہیں مائی گوڈنس یو ہیو گاٹ باتھ روم ود ایچ روم, ہاؤ از اٹ پاسبل. کہتے ہیں دس ہیپنس. کہتے ہیں وی ہیو اے سنگل ہاؤس اور اس میں ایک فلور پہ ایک واش روم ہوتا ہے, اور تمہارے ہر یو آر, کہتے ہیں میجر یو آر اے پرنس. صحیح بات ہے. اور ہم سبحان اللہ دیکھیں کہ کتنا ہم لوگ نہ کیا کرتے ہیں کہ چیز ہم نے عید پہ نیا کپڑا کیوں پہننا ہے بھائی. عید پہ اچھا کپڑا پہننے کو بولا گیا ہے, نیا کپڑا پہننے کو نہیں بولا گیا. ہم لوگ چیز پرانی ہو جائے, خراب ہو جائے تو لینی چاہیے, پرانی ہو جائے تو نہیں لینی چاہیے. نہیں یار, دیز آر ون آف دوز تھنگس جس میں ہم بہت بری طرح پھنس چکے ہیں. اور ابھی بڑے ہو کے تھوڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب توفیق ہوئی, تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, تو تھوڑا تھوڑا ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ایگزیکٹلی دس از رائٹ. جو آپ عید پہ کپڑے لینے والی بات کر رہے ہیں, اف یو تھنک ڈیپلی اباؤٹ دس, حالانکہ بچپن سے ہمارے اندر یہی چیز چلی آ رہی ہے کہ ہاں عید پہ ہمارے پیرنٹس ہمیں جو ہے نا وہ نئے کپڑے لے کے دیتے ہیں, اس کے بغیر عید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ عید پہ لاک ڈاؤن نہیں لگا سک رہی کیونکہ لوگوں کا بیک لیش اتنا آئے گا کہ ہم نے تو کھاڑی کے جوڑے لینے تھے, ہمیں تو مارے بھی کے سوٹ لینے تھے اور پہننے تھے, ہم کیسے بازار جائیں گے. اور اس لیے سبحان اللہ گورنمنٹ کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ابھی جلدی سے عید کی شاپنگ کر لیں ورنہ لاک ڈاؤن لگ جائے گا. وہ اس لیے کر رہے ہیں گورنمنٹ کے جو مرچنٹس ہیں نا, دے کنٹریبیوٹ ٹو مور دین 30% آف دا, وہ تو اس میں کہہ رہے ہیں, اصل میں ان کی وجہ سے کر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگ سبحان اللہ, میں نے ایک جوتا اگر لینا ہے تو میں ایڈیڈاس کا نیا جوتا لوں اور پرانا میں صدقہ دوں,
یہ کیا فلسفی ہے؟ بلکہ پرانا اپنے پاس رکھوں میں, نیا لے کے میں کسی کام والے کو دے دوں کہ تم نیکی کا کام کر رہے ہو, تم ایڈیڈاس پہن کے جو قدم اٹھاؤ گے, تم نیک چلو گے, میں میرا اجر جائے گا. آپ کا فون ہے یار, آپ فون آپ کا چل رہا ہے, بالکل ٹھیک چل رہا ہے, آپ کی مقصد آپ کا پورا کر رہا ہے. وائی ڈو یو نیڈ ٹو اپ گریڈ اٹ؟ سیم گوز فار یور کار, سیم گوز فار یور ہاؤس اینڈ ایوری تھنگ. See, the question is why. That's the big question to answer. And the answer lies in our own history. But کوئی اسی نے ہسٹری نہیں پڑھنی, تو میں ہسٹری کا لیکچر نہیں دے سکتا. So it's going to be, you know. ایک بات بتائیں, کیا پیسہ خوش کرتا ہے انسان کو؟ Does money buy happiness? That's the question. Money does not make you happy. Making money makes you happy. یہ دونوں چیزیں آپس میں کنفیوز نہیں کرنی ہم نے. یہ بہت بڑی سائنس اس کے پیچھے, ہماری نیورو کیمسٹری ڈیزائن ہی ایسے ہوئی ہوئی ہے. جیسے ہی آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا, you will go into depression. And that's not just my opinion, that's evident from all the billionaires who are actually taking antidepressants right now. It's not about کہ وہ چوری نہ ہو جائے, یہ والے معاملہ, یہ وہ علی بابا والا کہانی نہیں ہے ان کے ساتھ, جیف بیزوس کے ساتھ. The fact کہ اب ان کو جیسے سچن تندولکر ہے, جب وہ بن گیا نا جو وہ بننا تھا, اس کے بعد ایک ڈپریشن نیچرلی اس کو آنی تھی کہ اب کیا کروں, ساری لائف دے دی اس چاہوں کے لیے, اور وہ اچیو ہو گئی. The only thing جو کہ مسلمان کو ڈپریس نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پرپس مرنے کے بعد رکھ دیا ہے. اگر دنیا میں رکھ دیتے تو دنیا میں مسلمان بھی ڈپریس ہوتا تھا کہ اچیو ہو گیا, ریوارڈ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا. We cannot achieve the pinnacle of ریوارڈ تو چلے وہ دوسری بات ہے, پرپس کی کلمینیشن بھی کہ صحیح تھا کہ غلط تھا, پہلے ہی دو فرشتوں نے آ کے بتانا ہے صحیح تھے. اسی لیے تو پھر یہ لوگ جو ہے چاند پہ زمین خرید لیتے ہیں اور کچھ مل نہیں رہا ہوتا. صحیح بات. آپ کو پتا ہے وہ جو اینٹی بام بنکرز بنائے ہوئے انہوں نے, 3 ملین کا خالی 4 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے وہ 12 سٹوری کے بنکرز میں, جو امریکہ میں اس وقت بکتے ہیں نا, کہ جب ہولوکاسٹ ہوگا دوبارہ سے نیوکلیئر اسٹرائک ہو جائے گی, ہاں کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, تو یہ فیئر آپ کو کرتے ہیں. See the thing that our youth needs to understand, اس کو بہت ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ پیسے بنانا is the most exciting thing. اس میں کسی شک میں نہ میں ہو سکتا ہوں, نہ سائنس ہے نہ اسلام ہے. ایکسائٹنگ تھنگ ہے, مگر زنا بھی ایکسائٹنگ تھنگ ہے. Exciting is not the reason why we are going to be doing anything. But the fact that it is exciting is not deniable. Irrefutable ہے وہ کہ میں زیادہ سے زیادہ کی ایفرٹ کر رہا ہوں, کلمینیشن ہو رہی ہے, سینس آف اچیومنٹ پوری ہوتی ہے, اگلی اسٹیپ پہ آ جاتا ہوں. But the point Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made was کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب اس کو ایک سونے کا پہاڑ کی سرچ کرتا ہے, جب وہ مل جاتا ہے تو وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی طرف جاتا ہے. There is a problem here that we better understand. There is no Muslim who can be against کہ پیسے نہیں ہونے چاہیے انسان کے پاس. جس نے اللہ نے جب خود ذمہ لیا ہوا ہے, ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا چاہیے, یہ کہہ رہا ہوتا ہے لٹرلی کہ اللہ تعالیٰ کو پیسے نہیں دینے چاہیے. اللہ نے دینے پیسے. مسلم کی تو فلسفی ٹھیک ہے شروع سے ہی کہ پیسے نہ میں بنا سکتا ہوں نہ میں چھین سکتا ہوں. یہ جو مسلم کہتے ہیں کتنے پیسے بنا لیتے ہو, وہ ہے اصلی طاغوتی. بالکل. تم کون ہوتے ہو پیسے بنانے والے یار؟ بلاول بھٹو نے پیسے بنائے ہیں. He just got born into a rich family. ہاں یہ سیلف میڈ کا جو ہے, he is a person who is self made. مطلب یہ طاغوت اور کچھ بھی نہیں. These people are confused at the core. Question is جب آپ اس طرح کی کنفیوژن میں پڑیں, کوئی پانی میں پیدا ہوگا تو خشکی کا سینس ہی نہیں آ سکتی اس کو. سو انڈرسٹینڈ, سائنس سمجھا دیتا ہوں. برین کے نا اصل میں بہت کم مسلمان ہیں جو نیورو کیمسٹری کو قرآن پاک کی لائٹ میں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 ان کو میں جانتا ہوں, اور میں مین اسٹریم کو جانتا ہوں. میرے تو پارٹنر جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نیورولوجی ہیں. سو آئی نو واٹس گوئنگ آن. تو قرآن پاک کی لینس سے آپ برین کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ فصلات میں کہ میں تجھے تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا, اندر فی انفسکم, کہ یہ حق کی کتاب ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی. اللہ نے پہلے کہا پہلے تجھے آسمان میں نشانی دکھاؤں گا, پھر تجھے تیرے اندر نشانی دکھاؤں گا کہ یہ کتاب حق کی ہے. وہ اندر کیا نشانی تھی اب ہمیں اتنی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ جو ڈوپامین کا سینٹر ہے, 1 تو نہیں 5 ہیں, وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ آپ کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے پہ ڈوپامین ملتی ہے. اور جیسی ڈوپامین مل جاتی ہے آپ کو اتنی تسکین ملتی ہے کہ کیا رفتاری پہ کسی مسلمان کو ملنی. ہمیں کوئی رفتاری پہ تسکین نہیں ہے جو ایک ڈوپ ایڈکٹ کو اس سرچ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہ وقت مل رہی ہوتی ہے. سو دیر از نو ڈاؤٹ کہ آدمی جو ہے نا, آدمی اور اگر دماغ کسی اور کیسے وہ بتاتا ہوں, آدمی جو ہے نا وہ اگلے سٹیپ پہ جاتے وقت جس لیول پہ نشہ پورا کرتا ہے نا, اگلے کسی بھی چیز پہ, چاہے اس نے پیسے بنانے ہو, چاہے اس نے نام بنانا ہو, چاہے اس نے کام بنانا ہو, پروموشن بھی ہو رہی ہو نا, انٹائٹلمنٹ, if he's getting any kind of leisure opportunity or money, all of them have the same dopamine center triggered. جیسے ہی اس کو اگلی سٹیپ پہ آتا ہے آپ کو ڈوپامین کی سرچ ملتی ہے, you feel like oh my god کیا بات ہے. مگر
یہ سائنس ہی کے تھرو ہمیں پتا ہے کہ 40 منٹ سے اوپر ایک بلینئر ہونے کو انجوائے نہیں کر سکتا. صحیح بات. جیسے